کچھ نکاح کے متعلق باتیں کی جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک ہے نکاح سے پہلے کا دور، ایک ہے نکاح کے ایام، اور ایک ہے نکاح کے بعد کا دور۔ نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز انسان کے نکاح کے پہلے کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر نکاح سے پہلے انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت پاک دامن رہے، یعنی اپنے آپ کو بدی سے، بدکاری سے اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھے، تو اس کو جوانی میں برائی اور بدی سے محفوظ رہنے کا صلہ نکاح کی بعد کی زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے بالفرض اگر نکاح سے پہلے اس سے کوئی گناہ، بدی یا برائی ہو گئی، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دولہا دلہن کو نکاح پڑھانے سے پہلے توبہ اور استغفار کراتے ہیں، تاکہ نکاح سے پہلے اگر اس سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ یا کوئی بدی سرزد ہو گئی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر لے، تاکہ یہ توبہ کی برکتیں اس کو نکاح کے بعد کی زندگی میں نصیب ہو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے جوان برائی میں اور بے حیائی میں، خاص طور پر ناجائز تعلقات میں، ایک دوسرے پر بدنظری کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار کہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم پاک دامن رہو۔ اگر تم پاک دامن رہو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی، اور اگر تم پاک دامن نہ رہے تو کہا گیا کہ ہر قرض لینے والا جب اس قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے ساتھ ادا کرتا ہے، لیکن زنا ایسا قرض ہے کہ ادھر تم نے کسی کی گھر کی عورت سے زنا کیا، ادھر تمہاری گھر کی عورت سے گویا کہ وہ قرض خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بالکل مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اگر لوگ کسی کے مٹی کے گھر پہ پتھر پھینکتے ہیں تو اس کے مٹی کا مکان ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، لیکن شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے والوں کا مکان خود بخود چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک باغیرت بھائی، یہاں پہنچ کر ایک باغیرت شوہر، یہاں پہنچ کر ایک باغیرت بیٹا اس منزل پر پہنچ کر کے فکر مند ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بہن کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو مجھے کسی کی بہن کی عزت کو محفوظ رکھنا ہوگا، اگر میں نے کسی کی اپنی بیوی کی عزت کو تحفظ دینا ہے تو مجھے کسی کی بیوی کی عزت کو تحفظ دینا ہوگا۔ یہی اسلام کا وہ خوبصورت قانون ہے، یہی اسلام کا وہ خوبصورت معیار ہے۔ اللہ اکبر، جو کسی کی عورت، بہن، بیٹی، ماں، بیوی کی عزت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ممکن ہے یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اگر ہم کسی کی گھر کی عورت پہ بدنظری کریں گے تو ہمارے گھر کی عورت پر بدنظری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کسی کی عصمت کو تار تار کریں گے تو ہمارے گھر کی عورتوں کی عصمت تار تار کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے حبیب، غیب دا نبی، مصطفیٰ کریم، رؤوف الرحیم،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آتا ہے اور وہ جوان آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ یقیناً یہ اس جوان کی جرأت کتنی بڑی تھی، بلکہ اگر حدیث کو آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کے آگے کتنا مغلوب تھا، وہ اپنے جذبات کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے کتنا مغلوب تھا، کس قدر اس پر اس کی شہوت غالب تھی، کس قدر اس کی خواہشات غالب تھی، کس قدر اس کے اندر گناہ کا جذبہ کا غلبہ تھا کہ آج ایک انسان، ایک جوان کسی مسجد کے امام سے یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اس جوان کے اندر گناہ کی خواہشات کتنی انگڑائی لے رہی تھی کہ اس نے ہمت کر کے یہ بات مسجد کے صرف امام سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے کیا، سید الانبیاء سے کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ حالانکہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس مذہب میں زنا کرنے کی اجازت ہو، ہر مذہب میں زنا کو برا جانا گیا ہے، اور زنا وہ گندگی ہے، پاپ وہ گندگی ہے، بدی وہ گندگی ہے کہ اللہ اکبر انسان کے جسم پہ نجاست لگ جائے تو چند چلو پانی سے اس کو دھلا جا سکتا ہے، لیکن زنا وہ بدترین گناہ ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس کے دل پر زنا کے گناہ کے دھبے لگتے ہیں، اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل پہ لگے ہوئے گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو فوراً معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس کی نسلوں تک ملتی رہتی ہے اور اس کی نسلیں پریشان رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کے خاندان میں اوپر اس کے باپ داداؤں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا جس کی نحوست آج تک ان کی اولاد کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ اکبر ان کو بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جوانی کے جذبات میں بہ کر گناہ کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والوں، اپنی نسلوں کا بھلا چاہنے والوں، اپنے خاندان کا بھلا چاہنے والوں، مجھے بتاؤ 2 منٹ کی لذت کے لیے، لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا اسلام نے گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو عام کرو، نکاح کی کثرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر افسوس حالات کی ستم ظریفی، لوگوں کی ظلم، لوگوں نے نکاح میں ایسی رسومات کو قائم کر دیا، اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جو ہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پروگرام آپ سماعت کر سکیں۔ وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکال لی، اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے، اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا؟ مگر قربان رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر، حضور کی امت سے محبتوں پر، حضور کی امت سے شفقتوں پر۔ ہائے ہائے، آنے والا زنا کی اجازت مانگتا ہے،
लोगों की तलवारें निकल जाती है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये पैगाम दिया, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत मत करो। मर्द से नफरत कर सकते हो लेकिन मरीज से नफरत मत करो। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी, हम सबके आका व मौला, हमारी आंखों की ठंडक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार निकालने वाले सहाबा से फरमाया, ये बात मुझसे करता है, जज्बात में तुम क्यों आते हो? उसके बाद मेरे नबी ने उस जवान से कहा, ए जवान, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ जिना करे? उसने बहुत जज्बाती कैफियत में कहा, चूंकि माँ की बात हो रही थी, उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरी माँ के साथ जिना करे। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ जिना करे? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये भी पसंद नहीं करता। फिर मेरे सरकार ने फरमाया, तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ कोई जिना करे, क्या तू इसको पसंद करेगा? तो उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे उसके सीने पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। एक लम्हे के अंदर उस शख्स के दिल की जिंदगी तब्दील हो जाती है और ज़िना से नफरत पैदा हो जाती है। और फिर हदीस मुबारका से ये इशारा भी मिलता है, इशारतुन नस के तौर पर हदीस कह रही है, मेरे आका ने फरमाया, अगर क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे? मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर तू किसी के माँ के साथ ज़िना करेगा तो तेरी माँ के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बहन के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बीवी और बेटी के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बीवी और बेटी के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग अपने घर की औरतों की इज्जत को तहफ्फुज देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ बदकारी करके वो अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? तो ये निकाह के पहले की जिंदगी है। इंसान निकाह से पहले की जिंदगी को बदी से पाक रखे, पाक दामन रहे, नेकियों पर कायम रहे, नेकियों पे इस्तिकामत रखे और फिर जब निकाह करे तो निकाह करते वक्त भी उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदआत और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है। बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है। ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीके हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सुलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं, 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी? मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीके हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा?
اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو کنیز سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو خادمہ سمجھتے ہیں، جو لوگ عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں، یہ ان کی فکر اسلامی فکر نہیں ہے، بلکہ ایک منٹ کی دوستی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ کے حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جو بیوی کے حقوق ہم پر ہیں اور خواتین موجود ہیں تو شوہر کے حقوق جو ان پر ہیں، بس دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، آج لوگ بیوی کی خوشی کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اب تو لوگ بیوی سے ابے تبے سے بات کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اکثر اپنی قوم کو پیغام دیا کہ جس مذہب میں جو پسو ہمیں کاٹتا ہے، پسو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بلکہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے۔ پسو اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے کہ ایک نظر میں وہ دکھتا بھی نہیں ہے، غور کرو تو دکھتا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے الترغیب والترہیب، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کسی نے پسو کو بھی گالی دی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ تو جب پسو کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، قیامت کے دن وہ اپنا انجام تو سوچیں۔ یہ نکاح کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ ہے دو اجنبی دلوں کا ملاپ، دو دوریوں کا قرب، دو ہجروں کا وصل میں تبدیل ہونا، دو دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، دو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے۔ اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے۔ دیکھو، نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ یہودی کی بیٹی ہے وہ، حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین ہم سب کی امی جان۔ حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے، تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے۔ نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، بہت مشہور سی حدیث پاک ہے۔ عید کا دن تھا، عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں یا پہلے گھماتے تھے، ابھی پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے، ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی، بانا بھی گیا، کشتیاں بھی گئی، ورزش بھی گئی، اب ساری جگہوں جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے۔ اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے
तो बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बीवी को टाइम दे, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब तो हालात ये है कि आदमी सामने बैठा होता है और जनाब मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। इंसान की अहमियत खत्म हो गई, मोबाइल की अहमियत बढ़ गई। मौलाए कायनात ने फरमाया चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान मोहब्बत के लिए होता है। कायनात का निजाम में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब चीजों से मोहब्बत की जाती है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का हाल क्या हो गया है, लोग करीब बैठने वाले बैठे होते हैं और लोग मोबाइल में लगे होते हैं या फोन पर ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बहरहाल बात दूर न निकले तो हुआ ये कि मदीने मुनव्वरा में ईद के दिन हबशी लोग आए और वो करतब दिखाने लगे, अपने फन दिखाने लगे। कभी इस नुक्कड़ पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, इस तरीके से होने लगा। ईद का दिन था, ईद का दिन खुशियों का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर में जलवगर थे। सरकार ने फरमाया, आयशा, हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा, बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया, अब बस करें? अर्ज की, नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया, हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। आप अंदाजा करें, ये तो हुए शौहर का अंदाज, हालांकि बहुत तवील शौहर के हुकूक हैं, उस पर नहीं जाता। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत उस पीप को अपनी जबान से चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती।
حالانکہ زبان سے پیپ کو چاٹ کر صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، مثال دی گئی ہے کہ شوہر کے بدن کے پھوڑوں کا پیپ اگر عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ان عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور عورتیں شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، اپنی بہنوں کو ساس اور سسر اور نندوں کی شکایت کرنے لگتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہم دراصل آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں تاکہ ہم نکاح کی طرف بڑھیں۔ آج سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ ہم ازدواجی زندگی سیریل اور فلموں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ ہم فلموں کو اور سیریل کو دیکھ کر ازدواجی زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ سیریل والوں کی زندگی 3-4 گھنٹے کی ہوتی ہے، اپنی زندگی 3-4 گھنٹے کی نہیں ہے۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں کو میرا پیغام یہ ہے، سیریل دیکھ کر ساس کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو، سیریل اور فلمیں دیکھ کر نندوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو۔ اگر سلوک کرنا سیکھنا ہے تو ام المومنین عائشہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت صفیہ کو دیکھ کر کے گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت جویریہ کو دیکھ کر کے اپنی گھریلو زندگی سیکھو، ام المومنین حضرت زینب اور ام سلمہ کو دیکھ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کا طریقہ سیکھو۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ہیرو اور سیریل کے اداکار کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی بجائے اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، کہ جس نبی کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب ہم بیمار ہو جاتی تھیں تو حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آ کر کے آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندتے تھے اور روٹیوں کے جو ہے وہ آٹے کے ٹکڑے بنا کر ہمارے سامنے رکھتے تھے اور ہمارے کام کو آسان کر دیتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کیا کسی گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر گھر جہنم کدا ہی بنے گا، جنت نشان نہیں بن سکتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں، جس نبی کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ازدواجی زندگی اگر سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھو۔ کس قدر حضور کی زندگی خوبصورت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بچا ہوا پانی وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے وہ لب لگا کر کے پیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر حضور علیہ السلام وہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے۔ آپ غور کریں، اللہ اکبر، ہم اپنا بچا ہوا پانی اپنی بیوی کو تو پلا دیتے ہیں لیکن اس کا بچا ہوا پانی پینے میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور کے منہ میں گویا کہ میرا لعاب موجود تھا، اس شکل میں کہ حضور علیہ السلام آخری وقت مسواک کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو مسواک سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے تھے۔ مسواک حضور علیہ السلام نے میرے بھائی کے ہاتھ میں دیکھی تو اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ہے۔ میں نے مسواک لی تو مسواک کچھ سخت تھی۔ میں نے سوچا حضور بیمار ہیں، انہیں مسواک نرم کرنے کی زحمت کیوں دوں، تو میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا۔ اب آپ جان سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی مسواک چبائے تو اس کا تھوک مسواک کے اندر تو لگ ہی جائے گا۔ تو مسواک جب چبائی تو وہ گیلی ہو گئی ام المومنین کے لعاب سے، اور پھر اسی حالت میں وہ حضور کے منہ میں دی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی سے مسواک کیا۔ اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں جو شرف
اللہ نے مجھے دیا ہے وہ حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیا۔ ایک تو یہ کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا حضور کا سر میری گود میں موجود تھا، دوسری بات یہ کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا، اور تیسری بات یہ کہ حضور اس دن دنیا سے تشریف لے گئے جو میری باری کا دن تھا، اور حضور کا وصال میرے گھر کے اندر ہوا، یہ شرف مجھے ملا ہے اور حضور کی کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے تلووں میں جبریل امین کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں، وہ رسول اپنی ازواج مطہرات کی گود میں سر رکھ کر کے کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کی گود کو تکیہ بنائے تو محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے تو عورتوں کو ٹیشو سمجھ رکھا ہے، جب پسینہ آیا ٹیشو نکالا، پوچھا اور پھینک دیا۔ یہ آج مردوں کا حال ہو گیا ہے۔ ضرورت کے مطابق جیسے جانور چراگاہ میں جاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو بھاگتے ہوئے نکل جاتا ہے، تو کون اور میں کون، ایسے ہی آج کے مردوں کا حال ہو گیا ہے۔ نہیں، عورتیں جو ہے وہ ٹیشو نہیں ہے، عورتیں یوز کر کے پھینک دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے چین کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے عزیزو، اگر حضور کی زندگی پڑھ کے اپنے ازدواجی زندگی کو گزارو گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر عورتیں ازواج مطہرات کا اسوہ اختیار کر لیں اور مرد حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نہ کبھی بیوی طلاق مانگے گی، نہ کبھی شوہر طلاق دے گا، اور گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس، ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ ہمارے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، اور مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی مصیبتوں میں پھنستے جاؤ گے۔ آؤ اسلام سے قریب آئیں، وہ اسلام جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا، جس نے منگتوں کو سلطان بنا دیا، جس نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا، جس نے بھکاریوں کو داتا بنا دیا، جس نے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیا، جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کے قریب آؤ، دین پڑھو، دین پر عمل کرو، دین پسند مت بنو صرف، بلکہ دین پابند بنو، تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے، اور آخرت میں بھی سکون ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ فیمس سنجری گروپ کے جو جوان ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ 11 غریب بچیاں کو دلہن بنایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، انہوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو دلہن بنایا، اللہ ان کی زندگیوں کو دلہن کی طرح سجا دے، اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، جس طرح بھی کیا، اللہ سب کو بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آئیے تقریب نکاح میں تمام دولہا حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھ لیں، اور اللہ توفیق دے تو آپ بھی پڑھ لیں توبہ کی نیت سے، پھر انشاءاللہ تقریب نکاح۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ ایجاب و قبول سے پہلے جو ایک چھوٹی سی بات نامکمل رہی ہے اس کو مکمل کروں، اس کو کر دے، پھر اس کے بعد نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں۔ اگر کسی کو تقدیر کی وجہ سے اس کی بیوی تھوڑی ٹیڑھی ترچھی مل جائے تو اس نے کرنا کیا کرنا چاہیے اس کو؟
ایک بات تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ محدث صاحب ہو کہ مفتی صاحب ہو کہ ولی صاحب ہو کہ حافظ صاحب ہو کہ امام صاحب ہو کہ لیڈر صاحب ہو ایم ایل اے صاحب ہو ایم پی صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو وکیل صاحب ہو یا جج صاحب ہو، کسی کی بھی بیوی کبھی سیدھی نہیں ہوتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. یہ بات عورتیں سن رہی ہے تو وہ برا نہیں مانے، آگے پہلے میری گفتگو آخری تک سنیں. کبھی کبھی لوگ دو چار جملے سن کے واویلا کرتے ہیں، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا. ارے آخری تک پہلے سن لیں کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی کسی کی بیوی سیدھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو سیدھی بیوی ڈھونڈنے کیوں نکلتے ہو؟ ملے گی نہیں. عورت تو سیدھی ہے ہی نہیں، کسی دور کی عورت سیدھی نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کی مانیں گے، ملا کی تو نہیں مانیں گے نا. ایک بیوی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو بنایا اللہ نے پسلی سے، اور پسلی کوئی سیدھی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر آپ کی ہوتی ہے. بات خاص یہ ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے آپ کی. اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ پھر کیسی بھی ہو وہ نکال کے پھینکی نہیں جاتی بلکہ اس کو رکھ کر کے نبھایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کرنے مت جانا. بھئی جس کو اللہ نے ٹیڑھا بنایا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ وہ ٹوٹ جائے گا. پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی. ارے کتے کی دم جو ہوتی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے اگر ٹیڑھی ہوتی ہے. انسان کی پسلی تو سخت ہو کر ٹیڑھی ہوتی ہے. تو جو نرم ہو کر کے کبھی سیدھی نہ ہو سکے وہ سخت ہو کر کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہے. تو حضور نے فرمایا اس کو سیدھا کرنے مت جانا، وہاں بکراتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے کہا سیدھا کرنے مت جانا ورنہ تو توڑ دے گا، اور توڑنے ہی کو طلاق کہتے ہیں. تو سیدھا نہیں کرنا، جیسی ٹیڑھی ہے ویسے ہی ٹیڑھی سے نبھا کرنا ہے، پیار پیار سے، محبت محبت سے. اگر وہ منہ چلائے آپ نے ہنس دینا ہے، آپ نے نکل جانا ہے، مسکرا دینا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھاڑ دے اور وہ کسی کو پچھاڑ نہ سکے. جو سب کو پچھاڑ دے وہ اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے. سرکار نے فرمایا نہیں، جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، بلکہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے. اب پتا چلا بہادر لوگ کون ہیں؟ جو غصہ پی جاتے، جو غصے میں تھر تھر کانپے، آنکھیں نکالے، مار ٹھوک کرے اور ضربہ یضربو کی گردان پڑنے لگے، وہ لوگ بہادر نہیں ہیں، بلکہ عفو در گزر سے جو کام لے وہ لوگ بہادر اور پہلوان ہے. ایسے ہی ہوا. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی. یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں. یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، جی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. آپ سوچو محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے. جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو
کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا، وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا۔ اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی، ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلی دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا۔ اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی، دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ روزانہ شیخ ابو الحسن خرقانی اپنے گھر کی لکڑیوں کو، چولہے کی لکڑیوں کو سر پہ رکھ کے لاتے تھے، لیکن اس دن وہ فلسفی صاحب کو جو حضرت کی بیوی نے خطرناک ڈوز دے دیا تھا، تو اب کی مرتبہ حضرت آ رہے تو اس شان سے آ رہے ہیں کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں چابک بنا رکھا ہے، شان سے چلے آ رہے ہیں۔ جب ان کو اس طرح آتے دیکھا تو وہ فلسفی سوچنے لگا، نہیں نہیں، میرے حضرت تو بہت صحیح ہے، اگر غلط ہوتے تو شیر پر بیٹھتے کیوں اور سانپ کو چابک کیوں بناتے؟ ان کی بیوی غلط ہے۔ آیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، سرکار ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو حضرت، آپ کے گھر گیا تھا، آپ کی بیوی تو آپ کو مکار کہتی ہے اور کہتی وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ بزرگ کیسے ہو گئے، وہ تو مکار ہے مکار۔ حضرت اگر آپ نے یہ منظر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی کسی ولی کا معتقد نہ رہ جاتا۔ حضرت آپ پہلا ایک کام کریں، اس بدبخت عورت کو اپنے گھر سے نکال دیں، اس کو طلاق دے دیں، ورنہ لوگ آپ سے بدزن ہو جائیں گے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی نے مسکرا کے کہا، خاموش رہو، وہ میری بیوی ہے، وہ میری شریک حیات ہے، اور سنو یہ جو تم منظر دیکھ رہے ہو کہ میں شیر پہ بیٹھ کر اور سانپ کا چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، میری بیوی کے ظلم پر میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، نفل عبادتوں سے مرتبہ نہیں ملا، وہ بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرنے سے ملا، یہ ہے۔ اور جو دوسری اور آخری بات اختتام کو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب بھی بیوی آپ کا دل دکھائے گی تو آپ کے مرتبے بڑھیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ سے بیوی کا دل دکھ جائے تو اس کے بھی مرتبے بڑھیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے، ان کو لوگ حضرت رسول نما کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حضرت رسول نما۔ یہ حضرت رسول نما کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کی بھی سفارش کر دیتے بارگاہ رسالت میں، اس بندے کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا، حضور کی زیارت ہو جاتی۔ اب وہ سب کو زیارت کراتے تھے، جو آتا تھا سرکار رسول نما ہمیں زیارت کرائیں، وہ سفارش کرتے سرکار میں، خواب میں زیارت ہو جاتی، دعا کرتے زیارت ہو جاتی، نظر ڈالتے زیارت ہو جاتی۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا حضرت رسول نما سے، حضرت سب کو زیارت کراتے ہیں، مجھے بھی تو ایک دن زیارت کرائیں، حضور کی زیارت۔
میں بھی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بہت اچھا, میں تمہیں زیارت کراتا ہوں, لیکن اس کے لیے ایسے سستی زیارت نہیں ہوگی, تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ جب تمہاری میری شادی ہوئی تھی تو شادی کے دن نکاح کا جوڑا جو تم نے پہنا تھا وہی جوڑا تم کو پہننا پڑے گا, اور اس دن جیسی چوڑیاں, جیسا سنگھار کیا تھا ویسے ہی سنگھار کرنا پڑے گا, تب تمہیں حضور کا دیدار ہوگا. اس نے سوچا چلے بھائی, بال سفید ہو گئے, بڑھاپے سے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, لیکن دیدار حضور کا جو کرنا ہے, عام طور پہ اس دور میں بھی اور ابھی بھی شادی کے جوڑے لوگ سنبھال کر رکھتے تھے. آپ کے یہاں بھی ہوں گے, جو نکاح کے ٹائم آپ نے پہنا ہوگا تو آپ کے گھر پہ بھی وہ شادی کا جوڑا سنبھال کے رکھا گیا ہوگا. یہ بڑی یادگار دن ہوتا ہے نا شادی کا دن, تو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوگا, اہل منبر نے بھی سنبھال کے رکھا ہوگا کہ بڑی بڑی محبتوں کا دن ہوتا ہے نا آج کا دن. تو اس نے سنبھال کے رکھا تھا بڑھاپے میں شادی کا جوڑا, حضور کے دیدار کی لالچ میں پہنا, چوڑیاں پہنی, دلہن کی طرح سنگار کیا. انہوں نے دیکھا حضرت رسول نما نے پوری سج دج کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی. وہ اپنے بڑے سالے کے پاس گئے, کہا دیکھا تمہاری بہن کو کیا سوجا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ ایک بار آ کے دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے. ان کے بڑے سالے آئے, دیکھا کہ یہ گھونگھٹ ڈال کر چہروں پہ جھریاں, بڑھاپے کا اضمحلال اور بن سنور کر بیٹھی ہے. اب بڑے بھائی تھے, تیش میں آ گئے, تیور عروج پر آ گئے, خوب ڈانٹا, بدبخت, بڑھاپے میں سدھرتی نہیں, اور تو نے یہ کیا رنگ نکال رکھا ہے کہ تو بڑھاپے میں دلہن بن کر بیٹھی. خوب ڈانٹا, خوب ڈانٹا, خوب ڈانٹا. اب جب ڈانٹ پڑی تو دل ٹوٹا, دل ٹوٹا تو آنکھوں سے آنسو نکلے, اور روتے روتے آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہو گیا, سرکار کا دیدار ہو گیا. دیدار سے اٹھی تو خوشی خوشی کہتی ہے ارے دیدار کرانا تھا تو سیدھے سیدھے کرا دیتے, اتنے جتن کیوں کروائے. فرمایا جن کے دل ٹوٹتے ہیں انہی کو نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی, تیرے پاس ہر نعمت موجود تھی, اس لیے تیرا دل کبھی ٹوٹا نہیں, اس لیے کبھی تجھے حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. تو میرے عزیزوں, کبھی بیوی دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے انعامات بھی ہوا کرتے ہیں. اور میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ شوہر دل دکھائے اور دل ٹوٹ جائے تو اس طرح کے بھی انعامات ہوا کرتے ہیں. اس لیے طلاق اور گھر جا کر بیٹھ جانا, ایک دوسرے پہ کیس کباڑی کرنا, طلاق لینا, ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دینا بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے, خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے. آؤ محبتوں کو عام کریں, پیار کو عام کریں, اپنے دلوں سے نفرتیں نکال دیں. ایک بہت بڑے مفکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے اچھے دوست نہیں ملتے. انہوں نے فرمایا تو بے وقوف ہے یار, جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں, جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں, تو اچھا نہیں ہے اس لیے تجھے اچھے دوست نہیں ملتے. بس ایسا ہی ہے, آپ اچھے بن جائیں, آپ کو اچھی شریک حیات ملے گی. اور یاد رکھنا, اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرتے رہو, انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہوتی رہے گی. جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حق مانگتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حق مانگنے کی بجائے آپ حق دیتے رہو, انشاءاللہ تبارک و تعالی جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا, نفرتوں کا خاتمہ ہوگا. ایک نہ ایک دن نفرت کرنے والے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آئیے اپنی بیویوں سے محبت کا آغاز کریں, اپنے بچوں سے محبت کا آغاز کریں, اپنے گھر والوں سے محبت کا آغاز کریں. گھر کو پیار دیں, محلے کو پیار دیں, علاقے کو پیار دیں, شہر کو پیار دیں, ملک کو پیار دیں, دنیا کو پیار دیں. پیار دو گے تو پیار ملے گا, اس لیے کہ کہا جاتا ہے جو دو گے وہی ملے گا, جو بو گے وہی پاؤ گے. اس لیے کہ انسان لے اور دے کا معاملہ, گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ دنیا میں بڑا مشہور ہے. جو دو گے وہی ملے گا. اللہ سے عرض ہے کہ اللہ ہمیں محبت بانٹنے والا بنائے. بابا فرید الدین گنج شکر کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے. فرماتے ہیں کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بونا,
کرنا, ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹوں کو بو کر کے, کانٹوں کو پھیلا کر کے سکون نہیں ملتا, سکون تو کانٹوں کو اٹھا کر کے ملا کرتا ہے. اور بابا فرید کا یہ جملہ بھی بڑا یاد آتا ہے. آپ کا ایک مرید تھا, مرید. کچھ لوگ پنچایتی جو لوگ ہوتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ بدماش ہوتے ہیں. کچھ لوگ جوڑنے کا کام کرتے ہیں, کچھ توڑنے کا کام کرتے ہیں. برا لگے تو مجھے معاف کر دینا, لیکن کچھ لوگ پنچایتوں میں جاتے اس لیے تاکہ بگاڑیں. لیکن یاد رکھیں, توڑنے والے ٹوٹیں گے, جوڑنے والے جڑیں گے. اس لیے اللہ کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا پسند ہے. تو بابا فرید الدین کا ایک مرید تھا جو لوہے کے اوزار بنانے کا کام جانتا تھا. بابا فرید کے مرید نے سوچا کہ میں اپنے پیر کو لوہے کا کون سا اوزار لے جا کر دوں کہ میرے پیر خوش ہو جائیں. اس نے خوبصورت کینچی بنائی اور کینچی بنا کر بابا فرید کے پاس لا کے کہا, سرکار میں لوہے کے اوزار بنانا جانتا ہوں, اس لیے میں جو ہے آپ کے لیے کینچی بنا کر لایا ہوں. بابا فرید نے کینچی ہاتھ میں نہیں لیا, فرمایا بیٹا اگر لوہے کے اوزار بنانا تو جانتا ہے تو لوہے سے صرف کینچی اور چھری تھوڑی بنتی ہے, لوہے سے تو سوئی بھی بنتی ہے, سوئی. فرمایا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمیں کینچی سے کیا کام, ہمیں تو سوئی دھاگے سے کام ہے. اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. اس لیے ہم ایک کو دو کرنے والے کو پسند نہیں کرتے بلکہ دو کو ایک کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اب آئیے, برسوں سے جو دو تھے ان لوگوں کو ایک کرنے کی رسم ادا کرتے ہیں کہ دو ایک ہو جائیں. یعنی کہ پہلے عبداللہ اور سمینہ الگ الگ تھے, اب عبداللہ اور سمینہ کو ایک کرنے کے لیے حضور کی سنت ادا کرتے ہیں. ہمارے نبی کی سنت بھی کیسی سنت ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹکڑے کرتے ہیں. میرے نبی کی سنت جو ہے ایک قبول ہے میں دو اجنبیوں کو آپس میں جوڑ دیا کرتی ہے, بلکہ دو دولہا دلہن ہی نہیں جڑتے بلکہ دو خاندان جڑ جاتے ہیں, دو شہر جڑ جاتے ہیں, اگر پڑوسی ملک ہے تو دو ملک بھی جڑ جایا کرتے ہیں. آئیے اب ذرا جوڑنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارے مذہب میں نکاح میں شرکت کرنے کے ثواب پر کی ثواب کی بشارت آئی ہے, اس لیے کہ جوڑنے کی جو محفل ہے اس میں مغفرت کی بشارتیں دی جاتی ہیں. تو آئیے حضور علیہ السلام کا پیارا پیارا خطبہ عطا کیا ہوا پڑھتے ہیں اور پھر دو اجنبی دلوں کو جوڑ کر ایک کرنے کا یوں شرف حاصل کرتے ہیں کہ آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے, آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے, رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. جو اتنے دور تھے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ دوست بھی باہر رہ جاتے ہیں, والدین بھی باہر رہ جاتے ہیں اور سانسیں سانسوں میں